ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور عزت کا ایک مطلب ظہور اور غلبہ بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے انبیاء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا اگر یہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین کا ہر ظالم کے ساتھ، ہر کافر کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کرے گا۔ اور یہ وعدہ بدر کے دن بھی ایک نمونہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا دکھایا کہ جس وقت بڑے بڑے کفار کو مار کر کے بدر کے کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردہ سرداران سے خطاب بھی فرمایا تھا، ان کے نام لے کر کے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اے فلاں اے فلاں اے فلاں۔ ہم نے تو اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نصرت کا، مدد کا، غلبے کا، وہ وعدہ ہم نے پورا پا لیا ہے۔ کیا تمہارے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان نہیں لاؤ گے، مقابلہ بازی کرو گے، ظلم کا راستہ نہیں چھوڑو گے تو تمہیں سزا ملے گی، کیا تم نے بھی اپنے وعدے کو جو رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا سچا پا لیا ہے کہ نہیں پا لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری بات کو تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جواب دے نہیں سکتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو سنا دیا تھا۔ تو عزت اور زور اور غلبہ اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین یہ عنایت کرتا ہے، یہ عطا فرماتا ہے۔ یہ عزت کے خزانے، یہ محبتوں کے خزانے یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور ان کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں۔ جو آدمی مومن ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے آسمانوں سے عزتوں کے فیصلے اور محبتوں کے فیصلے آتے ہیں، اور جو آدمی ظالم ہوتا ہے، جو آدمی برا اور بد عمل ہوتا ہے، اس کے لیے آسمانوں سے بے عزتی کے فیصلے اور نفرتوں کے فیصلے وہاں سے اس کے حق کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، اور جبرائیل امین سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت شروع کر دو۔ حضرت جبرائیل امین کے دل کے اندر بھی اس کے لیے خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، جبرائیل امین بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے درمیان منادی کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو اس کے ساتھ محبت ہے، وہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، تمہیں بھی اچھا لگنا چاہیے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دو۔ فرشتوں کے دل کے اندر بھی اس بندے کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے، فرشتے اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے یہ محبت زمین کے اندر، انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ عام سا آدمی ہوتا ہے، کسی کو اپنے جیب سے کچھ دے نہیں سکتا، کسی محفل کے اندر چلا جاتا ہے، لوگ اٹھ کر کے اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر محبت اور عزت کس نے ڈالی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ جب انسان نیک ہوتا ہے، نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور انسان کس وقت اللہ رب العالمین کا محبوب بنتا ہے؟ ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ میرے بندے کے اعمال میں سے مجھے سب سے زیادہ عزیز وہ اعمال ہیں کہ جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض اور لاگو کیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میرا بندہ فرائض کے ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے۔ جس وقت میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ گویا کہ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اس کے بعد انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اعمال میں سے شیطان کے لیے حصہ بچتا نہیں ہے۔ محترم سامعین، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ نفرت فرماتے ہیں، اس کو پسند نہیں فرماتے، تو پھر جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور اس سے یہ عرض کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہیں بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے، وہ میرا محبوب نہیں ہے، تمہارا محبوب بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میں نفرت کرتا ہوں، تمہیں بھی اس کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے۔ حضرت جبرائیل امین کے دل کے اندر بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جبرائیل امین فرشتوں کے درمیان آسمانوں کے اوپر منادی کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں اللہ کو اچھا نہیں لگتا، تمہیں بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے، فلاں ابن فلاں کے ساتھ اللہ محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر بھی اس کے لیے نفرت ہونی چاہیے۔ فرشتوں کے دل کے اندر بھی اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، فرشتے اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس بندے کے لیے نفرت زمین کے اوپر انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے، جدھر بھی جاتا ہے کوئی محبت کی نگاہوں سے اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری، عزتوں کے خزانے یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ وہ سمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ کون بندہ محبتوں اور عزتوں کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عزت دیتا ہے۔
اس کے لیے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر محبت ڈال دیتا ہے. لیکن جو لوگ بد اعمال ہوتے ہیں، جو لوگ برے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی مشکلات ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں، برے ہیں، ان کے لیے آخرت کے اندر بھی دوزخ کی صورت کے اندر مشکلات ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان والی اور اعمال صالحہ والی زندگی گزاریں جو حقیقت کے اندر ایک عزت، ایک محبت، ایک کامیابی کا راستہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.